بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، 20 کلو سونا جس شخص نے فراڈ کیا تھا لوگوں کے ساتھ اور وہ غائب ہو گیا تھا، اور اس نے تمام تر چلاکیاں اس ساری واردات کے اندر ڈالی تھی، وہ اب گرفتار ہو چکا ہے۔ اور اس حوالے سے بہت ہی ایکسکلوزیو انفارمیشن ہے ہمارے پاس، اور یہ انفارمیشن دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز خان۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سرفراز خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ خبر سب سے پہلے انہوں نے بریک کی۔ نہ صرف یہ کہ یہ مجرم پکڑا گیا ہے، بلکہ یہ واردات ہونے کی خبر بھی سب سے پہلے انہوں نے دی، یہاں تک کہ پولیس کے جو اعلیٰ حکام تھے ان کو بھی یہ خبر انہوں نے پہنچائی تھی، جس کے بعد سنا تھا کہ گلہ بھی کیا گیا کہ آپ نے ہمیں مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ اور اب سی سی ٹی وی فوٹیج، تصویر سمیت بہت کچھ ایسا آ چکا ہے۔ بے شک مارکیٹ میں آپ کو اس حوالے سے خبریں مل رہی ہوں گی کہ یہ جعلی خبر ہے، لیکن آپ کو اب اس پوڈ کاسٹ کے اندر آگے جو کچھ سننے کو ملنے جا رہا ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا، اور آپ کے تمام تر ابہام اس حوالے سے دور ہو جائیں گے۔ سرفراز، کیا حال ہے؟ بہت شکریہ راؤ یار، صاحب۔ آپ بڑے پیچھے لگے ہوئے تھے اس بندے کے، پھر آپ نے پکڑوائی دیا اس کو۔ راؤ صاحب بہت شکریہ، اس خبر کا جو ہے وہ آپ نے مجھے کریڈٹ دیا، لیکن چور جتنا مرضی شاطر ہو وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے، اور پھر جب وہ غلطی کرتا ہے تو پھر قانون کی گرفت میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اچھا، لوگوں کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ 4 دسمبر کو یہ واردات ہوئی تھی۔ 4 دسمبر کو یہ واردات ہوئی تھی۔ لطیف جولر مارکیٹ کے اندر اچھرا کے اندر موجود تھی، اور یہ شخص کا نام تھا شیخ وسیم اختر، جو وہاں پہ 30 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہا تھا، لوگوں کا اعتماد بنا رہا تھا۔ یہ جو 20 کلو سونا تھا، یہ اس کی ستیلی ماں کا، یہاں تک کہ اس کو چائے پلانے والے کے پیسے بھی 65,000 روپیہ یہ لے گیا، اور اس کے دوست مارکیٹ والے سب کا سونا اس کے پاس موجود تھا جو یہ لے کے نکل گیا۔ اچھا، گھر یہ اپنا فروخت کر گیا، گاڑیاں اس نے بیچ دیں، بچے اپنے اس نے باہر بھیج دیے، سب کچھ اس نے تمام تر نشان ختم کر دیے۔ کہا میں کراچی جا رہا ہوں، چلا گیا یہ اسلام آباد، وہاں سے اس نے گاڑی بھی کروائی، سیل کی یا کسی کے نام پہ کی۔ لیکن جناب 10 مقدمات اس کے اوپر درج تھے، 35 درخواستیں آ چکی تھی، اس نے غلطی کہاں پہ کی؟ دیکھیں راؤ صاحب، یہ کوئی چھوٹا فراڈیا نہیں تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی بتایا تھا، اور اس فراڈ کے لیے جو ہے وہ سالوں سال جو ہے وہ محنت کرتا رہا ہے۔ پہلے اس نے اپنا جو ہے وہ نام بنایا، اعتماد بنایا، اور پھر تاجروں کو جو ہے وہ اپنے اعتماد میں لیا، اور اعتماد میں لینے کے بعد جو ہے وہ ان کا مبینہ طور پر 20 کلو سونا جو ہے وہ لے کر فرار ہو گیا۔ 4 دسمبر کا یہ واقعہ ہے۔ 4 دسمبر کو اپنی دکان کو تالے لگانے کے بعد اور سونا اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے وہ فرار ہوا، اور 9 دسمبر کو جو وہاں کے جولرز ہیں انہوں نے اس سے رابطہ کیا، تو اس سے رابطہ کرنے پر اس سے رابطہ نہیں تھا ہو رہا، جو اس کے کانٹیکٹس تھے ان سے رابطہ کیا گیا، تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ ہمارا بھی جو ہے وہ اس سے کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی دکان کے تالے توڑے گئے۔ تالے توڑنے کے بعد جو اندر اس کے الماری پڑی ہوئی تھی، اس الماری کے جو ہے وہ تالے توڑے گئے، اور جب الماری کے تالے توڑے گئے تو الماری جو ہے وہ بالکل خالی تھی، اور جو وہاں کے تاجر تھے وہ رونے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہو گئے تھے۔ ان کی ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے جو کمایا تھا، جو کچھ کمایا تھا، وہ سارا جو ہے وہ شیخ وسیم اختر جو ہے وہ لے کر فرار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ شیخ وسیم اختر انتہائی جو ہے وہ شاطر انسان تھا، اور اس نے جو ہے وہ جانے سے پہلے اپنا جو ہے وہ مکان سیل کیا، اپنی جو ہے وہ تمام پراپرٹی جتنی بھی اس کی یہاں پر تھی وہ سیل کی اس نے یہاں پر، اور اپنی گاڑی تک جو ہے وہ اس نے سیل کر دی، اور گاڑی سیل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا یہی امکان تھا کہ یہ ملک سے فرار ہو جائے گا۔ لوگ سارے یہی سوچ رہے تھے کہ یہ ملک سے فرار ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس کی ہم ٹریول ہسٹری دیکھیں تو یہ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ 3-4 وزٹ جو ہے وہ مختلف ممالک کے جو ہے وہ کرتا ہی رہتا تھا، اور اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ یہ یہاں سے جو ہے وہ فرار ہو جائے۔ اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جب اس کی ٹریول ہسٹری چیک کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ فرار ہو گیا، اور جو تاجر تھے وہ بھی جو ہے وہ مایوس ہو کر رہ گئے تھے کہ اب جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بننا، کیونکہ 1 کروڑ روپیہ بھی دینا تھا، وہ کس کو ملے گا؟ وہ 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کے اندر جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو اچھرا کی ٹیم ہے اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور ساتھ میں
جو ڈی اے جی انویسٹیگیشن ہے ذیشان رضا, ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے محمد نوید, اور ساتھ میں جو ڈی ایس پی ہیں قمر صاحب, انہوں نے اس کیس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی, اور انہوں نے خبر جو ہے وہ باہر نکلنے تک جو ہے نا, انہوں نے اس کو اس طرح سے اس کیس کو لے کے چلے کہ جب تک ملزم پکڑا نہیں گیا تب تک کوئی خبر جو ہے وہ اس کی باہر نہیں آئی. ٹھیک ہے, اور اس خبر کا جو کریڈٹ ہے وہ 3 لڑکوں کو جاتا ہے, جو کہ لاہور پولیس کے ماتھے کا جھومر ہے, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ لاہور شہر کی سب سے بڑی واردات جو ہے وہ ٹریس کی ہے. ان کے نام بتانا جو ہے وہ میرے لیے ضروری ہے, اگر نام نہیں بتاؤں گا تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوگی. اس کیس کے جو تفتیشی ہیں ان کا نام ہے بلال, ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم کے جو 2 لڑکے کام کر رہے تھے, ایک کا نام ہے محسن اور ایک کا نام ہے اخلاق. انہوں نے دن رات جو ہے وہ اس کیس کے اوپر جو ہے وہ محنت کی, اور بالآخر صلہ جو ہے وہ ان کے سامنے آ گیا, اور ساتھ میں اس نے جو ہے وہ غلطی بھی کی, اور اس غلطی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ راؤ صاحب جو ہے وہ پکڑا گیا. دیکھیں راؤ صاحب, انسان جتنا بھی مرضی شاطر ہو جائے, ٹھیک ہے, چور جو ہوتا ہے وہ چور ہی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں مت مار دی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مت مار دی ہے کسی بندے کی, جب کسی کو پکڑوانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مت مار دیتا ہے. تو اس بندے کی بھی جو ہے نا وہ مت ماری گئی تھی. اس نے کیا کیا, سب کچھ بیچ بچا کے جو ہے نا یہ اسلام آباد چلا گیا. اسلام آباد گیا, اور اسلام آباد جا کے اس کے جو موبائل فون تھے, ٹھیک ہے, اس نے اپنے دونوں موبائل فون جو ہیں وہ اسلام آباد میں جا کر ایک موبائل مارکیٹ کے اندر فروخت کر دیے, اور وہاں سے 2 نئے موبائل فون جو ہے وہ پرچیز کیے. جب دونوں موبائل فون پرچیز کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ گیا تھا, اور راؤ صاحب اگر آپ کو بہتر لگے تو یہ فوٹیج آپ اپنی یہ آپ اپنی سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر دیکھیں کہ یہ اسلام آباد کی ایک مارکیٹ ہے, اس کے اندر یہ اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی کے اندر آیا ہے, اور گاڑی کے اندر آ کے اس نے اپنے دونوں موبائل فون جو ہے وہ وہاں پر بیچ دیے. ارے بھائی, اس سے بندہ پوچھے کہ تجھے اتنا اربوں روپے کا تو فراڈ کر کے جا رہا ہے, تو یہ ہزاروں روپے کے موبائل فون جو ہے تیرے لیے بیچنا ضروری تھا, تو پھینک دیتا بھائی. وہ موبائل جب آگے بھی کیے ہوں گے, وہ موبائل آگے آئی ایم ای نمبر آ گیا ہوگا, آئی ایم ای نمبر آ گیا, اس کا آئی ایم ای نمبر آیا, انہوں نے ٹریس کیا بندے کو کہ بھائی یہ فون تیرے پاس تو ہے یہ بندہ. انہوں نے جب دیکھا میں نے تو خریدے ہیں اس بندے سے. پولیس جو ہے وہ وہاں موقع کے اوپر گئی. اور اب جب فون بیچا جاتا ہے تو اس کا آئی ایم ای نمبر وہ دکاندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ نوٹ کر کے رکھتا ہے کہ میں نے کس بندے کو کون سا فون دیا اور اس کا آئی ایم ای نمبر کیا ہے. سارا ریکارڈ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا وہ چل رہی ہے, اس کی ڈیجیٹل ہے سارا اکاؤنٹ, سب کچھ جو ہے وہ موبائل فون کے اوپر ہے. پھر اس نے ان سے نئے موبائلوں میں سمیں ڈال کے نئے موبائل کے اندر اس نے سمیں ڈالی, اور سمیں جو ہے وہ اس نے اپنے نام کی سمیں نہیں خریدی, ٹھیک ہے, کسی اور کے نام کی جو ہے نا اس نے سمیں خریدی, اور سمیں جو ہے وہ موبائل کے اندر ڈال کے نا اس نے رابطے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, جب اس نے رابطے شروع کیے, وہ ای ایم ای نمبر پولیس کے پاس پہلے ہی آ چکے تھے, کیونکہ دکاندار سارا کچھ جو ہے وہ بتا چکا تھا کہ 2 موبائل فون جو ہے وہ میرے سے لے کر گیا. تو جب آئی ایم ای نمبر سے جب رابطے شروع ہوئے اس کے, یہ سب سے زیادہ جو ہے نا ایک رابطہ اس کا اپنے چوکیدار کے ساتھ تھا. چوکیدار کے ساتھ اچرمی تھا, نہیں, جو کہ اسلام آباد میں تھا, جو اس کے گھر کا جو گھر اس نے وہاں پہ لیا تھا نا کرائے پہ, ٹھیک ہے, اس گھر کا چوکیدار تھا, اس کے ساتھ اس کا رابطہ تھا. وہ اس کو لازمی سی بات ہے, اس کو کام کہتا رہتا تھا کہ یار بازار سے یہ لا دے, یہ لا دے, یہ لا دے, یہ لا دے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا رابطہ اس کا ٹیکسلا میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ تھا, بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے, پراپرٹی ٹائکون بھی اسے کہا جاتا ہے. نام ہم ڈسکس نہیں کریں گے, کسی اور ٹائم کے اوپر اس کا نام جو ہے وہ ہم ڈسکس کر دیں گے. بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے, اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ رابطہ تھا. ٹھیک ہے, تو پولیس جو ہے وہ موقع کے اوپر پہنچی اس پراپرٹی ڈیلر کے پاس. پراپرٹی ڈیلر کو جو ہے وہ سب سے پہلے حراست میں لیا گیا. ٹھیک ہے, حراست میں لینے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ کب سے یہ تیرے ساتھ رابطے میں ہے, کیا کر رہا ہے. پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو سارا کچھ جو ہے وہ سامنے پتا تھا کہ یہ پیسے سونا لے کے بھاگا, سب پتا تھا پراپرٹی ڈیلر کو, ساری چیزیں اس کو تھی. پراپرٹی ڈیلر اس کیس کے اندر ملوث تھا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب انہوں نے تفتیش شروع کی تو اس نے بتایا کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہ میرے ساتھ رابطے میں ہے, اور یہ بندہ میرے ساتھ جو ہے یہاں پہ اربوں روپے کی پراپرٹی اسلام آباد میں خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ یہاں پر لے کر دو. تو میں تو اس کے لیے پراپرٹیاں ڈھونڈ رہا تھا یہاں پہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آگے بھی سسپینس ہے. پولیس کی ٹیمیں جو ہیں وہ اس کے گھر پہنچ جاتی ہیں شیخ وسیم اختر کی گرفتاری کے لیے. جیسے ہی وہ شیخ وسیم اختر کی گرفتاری کے لیے وہ گیٹ کے اوپر پہنچتی ہے تو شیخ وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ اپنا پستول باہر نکالتے ہیں اور پولیس کے اوپر سیدھا تان لیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ لو جی کوئی بھی آگے آیا ہے تو میں آپ لوگوں کو جو ہے نا شوٹ کر دوں گا. تو پولیس نے جو ہے وہ دیکھا کہ یہ تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کو صرف اریسٹ کرنے آئے ہیں, ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ نہیں, اگر آپ مجھے اریسٹ کریں گے تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا.
اچھا اپنے آپ کو گولی مار دوں گا. سچویشن جو ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹینس ہو گئی کہ یار اتنا بڑا ملزم جس کو ہم پکڑنے کے لیے آئے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, دب جائے گا. اگر یہ اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہاں پہ بلال, محسن اور اخلاق نامی جو پولیس اہلکار تھے, انہوں نے جو ہے وہ بڑی ہی ذہانت کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا, اس کو باتوں میں لگایا. باتوں میں لگانے کے بعد جو ہے اس کی بیٹی وہاں پہ موجود تھی اس گھر کے اندر, ٹھیک ہے, اسے کہا کہ تیری بیٹی بھی یہاں پر موجود ہے. وہ فوٹیج کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, چھوٹی بیٹی کے ساتھ یہ موبائل فون جو ہے وہ لینے کے لیے آیا تھا, ٹھیک ہے. وہاں سے پھر اس کو جو ہے وہ ایموشنل بلیک میل کیا گیا. 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. ہاں, 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے, ایک بیٹی اور ایک بیٹا باہر ہیں, ٹھیک ہے. اس کو پھر ایموشنل بلیک میل کیا گیا وہاں پہ. پھر اس بندے کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. وہاں سے گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو لاہور لایا گیا. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ آج کی خبر نہیں ہے, یہ 2 دن پرانی خبر ہے. 2 دن پہلے ہی وہ اریسٹ ہو چکا ہوا تھا. اس نے وہاں پہ پیسے پوسے آفر نہیں کیے. نہیں, پیسے اتنے بڑے کیس کے اندر جو ہے وہ پیسے تو نہیں نا آفر ہو سکتے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ لاہور پولیس کی عزت کا سوال تھا یہ. اگر یہ بندہ جو ہے یہ کسی طرح سے باہر نکل جاتا تو لاہور پولیس کے اوپر یہ بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان تھا. لاہور پولیس کے لیے یہ ایک چیلنج تھا اس کو گرفتار کرنا, اور لاہور پولیس نے اپنے اس چیلنج کو پورا کیا, اس کو اریسٹ کیا گیا. اریسٹ کر اسلام آباد میں یہ کہاں پہ رہ رہا تھا؟ دیکھیں, اسلام آباد میں جو ہے یہ پوش علاقہ ہے E11, یہ وہاں پہ جو ہے وہ رہائش پذیر تھا, اور اس کے کچھ مخصوص کانٹیکٹس تھے. یہ زیادہ لوگوں سے جو ہے یہ رابطہ نہیں تھا کر رہا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ چوکیدار سے رابطہ کرتا تھا, اور دوسرا جو پراپرٹی ڈیلر تھا نا, اس کے ساتھ اس کے بہت زیادہ رابطے تھے, ٹھیک ہے. ان 2 بندوں کے ساتھ اس کے رابطے جو ہے وہ بہت زیادہ نکلے ہیں. تو پولیس کو پھر اس نے جو غلطی کی, اس غلطی کا جو ہے وہ پولیس نے پورا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا, اور بالآخر جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کیا گیا. ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد لاہور لایا گیا. لاہور لانے کے بعد جو ہے وہ ان کو اعلیٰ افسران کے سامنے پیش کیا گیا, جہاں پر اس نے جو ہے وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیا. اوکے, اب یہاں سے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. کچھ دوست ہمارے کرائم رپورٹرز ہی ہیں, وہ بریک نہ کر پائے, شاید یہ وجہ بھی کی جا سکتی ہے, وہ تردید دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ایسے ہویا ہی نہیں, اس طرح تو ہوا ہی نہیں, یہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. تو میں آپ سے وہی بات کر رہا تھا کہ اگر یہ گرفتار ہوا ہے تو آپ 10 گھنٹے تردید چلا سکتے ہیں, 12ویں گھنٹے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ گرفتار ہوا ہے, اور جب پولیس کہے گی کہ یہ گرفتار ہوا ہے تو یہ گرفتار ہو چکے گا. آپ کیا ثابت کرنا, کیسے ثابت کریں گے کہ جناب یہ گرفتار ہو گیا؟ ہاں, نہیں, گرفتار تو یہ ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ میرے دوست ہیں, ان کے اپنے سورسز ہیں, میرے اپنے سورسز ہیں. مجھے میرے سورسز وہ ہیں جو کہ اس کے ساتھ موجود تھے جب اس کو گرفتار کیا گیا, تو وہ لوگ تھے جنہیں گرفتار کیا گیا. لیکن جو تصویر اس کی کوئی آئی ہے؟ دیکھیں, جب پریشر بنا نا خبر کا, کہ جب خبر چل گئی, خبر جو ہے وہ سرفراز نے بریک کر دی ہے, لوگوں کو لگا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو سارا کریڈٹ جو ہے یہ لے گیا ہے, ٹھیک ہے. اور لاہور پولیس جو ہے وہ, میں ان سے معذرت کروں گا اس موقع پہ, کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی تھی, خبر جو ہے وہ ان کو بریک کرنی چاہیے تھی, لیکن ہم بھی صحافی ہیں, آپ اس خبر کے بہت برے طریقے سے پیچھے پڑے ہوئے تھے. نہیں, پیچھے لازمی سی بات ہے کہ ایک صحافی کا کام ہی جو ہے وہ خبر کے پیچھے بھاگنا ہے. تو میں تو معذرت کروں گا لاہور پولیس سے کہ خبر میرے پاس پہلے آ گئی تو میں نے خبر جو ہے وہ بریک کر دی. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ تردیدیں بھی اس کی آئیں کہ یہ خبر جو ہے یہ غلط خبر ہے, یہ خبر جو ہے وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے, یہ اریسٹ نہیں ہوا ہے. لیکن بالآخر پھر جو سچ ہوتا ہے نا راؤ صاحب, سچ جو ہوتا ہے, باڈی بھی وہی ہے, سچ ہوتا ہے, سچ ایک سچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جھوٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر سچ جو ہوتا ہے وہ سامنے آنا ہی ہوتا ہے. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا صاحب نے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے, جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ ملزم جو ہے وہ ہم نے اریسٹ کر لیا, اور اریسٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کی تصویر بھی شائع کر دی گئی ہے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر. جو ہے وہ ملے گا یہ بتائیں آپ کا بھی تو بڑی بھاگ دوڑ کیا آپ نے اس کے لیے, اس کو پکڑوانے کے لیے. نہیں, ہماری تو انعام کے حقدار نہیں ہے. نہیں, انعام جو ہے وہ تو جنہوں نے محنت کی ہے, بالکل جنہوں نے محنت کی ہے. میں تو یہ بات کروں گا کہ یہ جو 3 لڑکے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ جو IO ہے اس کیس کا, بلال, ایک تو وہ حقدار ہے, دوسرا محسن, اور تیسرا اخلاق. یہ 3 لوگ یہ ہو گئے اصل میں ڈگ آؤٹ کیا. یہ 3 لوگ سوئے ہی نہیں ہیں سر, میرے ساتھ یہ رابطے میں تھے, یہ سوئے ہی نہیں, یہ دن رات انہوں نے محنت کی ہے. یہ 3 لڑکے میں کہوں گا. برآمد مال کیا کہ نہیں؟
कुछ सोना जो है वो रिकवर हुआ है। कितना? देखिए अभी कुछ में है इन्वेस्टिगेशन या उससे कम है? चल रही है, अभी उससे इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मैं सारी चीज़ें जो है वो एकदम से बताना शुरू करूंगा तो फिर मेरे जो बाकी दोस्त हैं वो भी वो कहते क्या हैं कि ये बेचेंगे वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो है वो गलत आ रही हैं। लेकिन मैं आपको आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने नाजरीन से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस केस का एक और पॉडकास्ट जो है ना हम करेंगे इंशाल्लाह। वो इसके ऊपर करेंगे और इसमें मैं बाकी डिटेल जो है वो सारी बताऊंगा। लेकिन मैं इस मौके के ऊपर जो है वो लाहौर पुलिस को दाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस केस को जो है वो डिग आउट किया जाहिर सी बात और है, उसका उन्होंने मुलजिम को जो है वो इतने गिरफ्तार लोगों कर को लिया। जो कि बिल्कुल उजड़ चुके थे उनको उन्होंने बचा लिया, तो ये काबिल तहसीन है। जब कोई मुजरिम को पकड़े पुलिस, जाहिर सी बात है उनकी तारीफ करनी चाहिए, और जब वो कोई गलत काम करें तो फिर तनकीद भी हमारा काम है। बहुत शुक्रिया सरफराज खान ये खबर यहाँ पे ब्रेक करने का। तो नाजरीन, आपको हमने बता दी सारी कहानी कि ये किस तरह हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। इस बंदे ने चालाकी की इंतहा कर दी थी, और जिस तरीके से इसने अपने ड्राइवर से लेके हमसायों तक हर एक को, दोस्तों को, फैमिली को बेखबर रखा। लेकिन आप ये देखें कि किस तरह, किस गलती से ये पकड़ा गया, और सिर्फ फ़ोन बेचने पे। अगर ये इतनी सी हरकत ना करता कि वो फ़ोन बेचने की बजाय अपने घर में रख लेता और नए फ़ोन इस्तेमाल कर लेता, तो ये शायद दिन इसको ना देखना पड़ता। लेकिन जाहिर सी बात है, जो लिखा गया था इसके मुकद्दर में वो होना ही होना था। लेकिन अब आप ये देखें, इसका घर गया, इसकी दुकान गई, इसकी इज्जत गई, इसकी फैमिली गई, इसका सब कुछ गया। ये सड़क पे आ चुका है, और शायद जो कुछ इसके पास है, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी ये दे चुका है, जो कुछ इसके पास है शायद वो इन जो 35 दरख्वास्त गुजार हैं उनकी भी बरामदगी पूरी ना हो। ये है इसका मुकद्दर और इसका इंजाम। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।